الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، میرا امتی جب تک مجھ پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل فرماتا رہتا ہے۔ اب بندے کی مرضی ہے کہ وہ کم پڑھے یا زیادہ پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عن ابی سعید الخدری عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذالک اضعف الایمان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، تم میں سے کوئی شخص برائی کو دیکھے تو وہ اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے، اور اگر ہاتھ سے بدلنے کی طاقت نہ رکھے تو وہ اپنی زبان سے بدل دے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھے تو فرمایا دل کے اندر اس کو برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور درجہ ہے۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیو، آج معاشرے کے اندر برائی پھیلنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے جو برائی کو روکنے پر قادر ہے وہ بھی نہیں روکتا۔ اگر یہ منصب ہم اپنے اپنے طور پر ادا کرنے لگ جائیں تو معاشرے کی برائیوں کا ایک حصہ ختم ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی جہاں ہو سکتا ہے، جیسے والد ہے، والد کو اختیار ہے، وہ اپنی اولاد کو اگر گناہ کرتے دیکھتا ہے تو ہاتھ سے روک سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی سربراہ ہے اور کوئی بڑا ہے اور اپنے محلے کے اندر کوئی گناہ ہوتا دیکھتا ہے تو اپنی زبان سے منع کر سکتا ہے، اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو کم از کم بندہ اس برائی کو یہ تو سمجھے کہ یہ برائی ہے۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم اس سے صرف نظر کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں، یہ گناہ کر رہا ہے، اسی کا فعل ہے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اور اگر یہ بندہ اس کو برائی ہی نہیں سمجھتا، یہ تو گویا کہ اس کے ساتھ شریک ہے، تو کم از کم بندہ اس کو دل کے اندر کسی کو غلط کرتے دیکھے تو برائی سمجھے، اور فرمایا کہ یہ سب سے کمزور ایمان کا درجہ ہے۔ ایمان والا جو ہوتا ہے مسلمان، اس کا یہ کام ہے کہ اگر کوئی کام برائی کا دیکھتا ہے تو اس سے منع کر دیتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، عن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول ان الناس اذا رأوا منکرا فلم یغیروه یوشک ان یعمهم اللہ بعقابہ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سنن ابن ماجہ اور امام ترمذی نے اس کو بھی نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ بے شک لوگ جب کسی کام کو، کسی برے کام کو ہوتا دیکھیں اور اس سے لوگوں کو منع نہ کریں اور اس کو تبدیل نہ کریں، اس کام سے لوگوں کو باز نہ رکھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو عذاب کے اندر مبتلا فرما دیں۔ یعنی جس نے دیکھا ہے، دیکھ کر صرف نظر کر گیا،
نہ اس نے اس کو برا سمجھا، نہ اس نے اس کو منع کیا، نہ اس کو روکنے کا اس نے کوئی اہتمام کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو سزا عطا فرمائے۔ ہمارے ہاں ہم یہ سمجھتے ہیں یہ دینی اور مذہبی لوگوں کا یہ کام ہے، مسجد کا امام ہو، مولوی صاحب ہو، کوئی امام صاحب ہو، تو یہ غلط کاموں سے روکنا اسی کا کام ہے۔ میں گھر کا بڑا ہوں، میں محلے کا بڑا ہوں، خاندان کا بڑا فرد شمار ہوتا ہوں، لوگ میری عزت کرتے ہیں، لیکن مجھے جو ہے یہ نیکی کی دعوت دیتے ہوئے شرم آتا ہے، گناہوں سے لوگوں سے منع کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، لوگوں کو نماز کا کہتے ہوئے مجھے شرم آتی۔ آپ یہ دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں کہ ہم تو گناہ ہوتے دیکھتا ہی نہیں ہے۔ کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے اس جگہ پر، اس ٹاؤن کے اندر کیا سارے لوگ نمازی ہیں؟ نماز چھوڑنے سے بڑا گناہ کون سا ہو سکتا ہے؟ تو ہم کیا لوگوں کو نماز چھوڑتے نہیں دیکھتے ہیں، نہیں منع کرتے، ان کو یہ نہیں کہتے کہ بھائی نماز چھوڑنا یہ گناہ کا کام ہے، مسجد میں آئے نماز پڑھیں، نہیں کرتے، دل بھی نہیں کرتا، کہتے بھی نہیں ہے، اس کو برا بھی نہیں سمجھتے۔ اس سے بڑھ کے اور گناہ کیا ہو سکتا ہے؟ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائی، گھر والوں کو، محلے والوں کو، دوست احباب کو، رشتہ داروں کو، جس کے بارے میں پتہ ہو بے نمازی، اس کو دعوت دیں، نماز کی دعوت دیں، اچھے کام کی دعوت دیں۔ اللہ نے چاہا تو اس کی برکت سے ہماری آنے والی نسلوں تک یہ نیکی کی دعوت پہنچے گی اور اللہ ان کو بھی نمازی بنائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعرات کو دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے فضان مدینہ کے اندر، آپ سب کو میں دعوت پیش کرتا ہوں۔ آپ سب جو ہیں اپنی آخرت کی بہتری کے لیے اور نیک اعمال کے لیے اجتماع میں ضرور شرکت کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے کریم مالک و مولا، ہمارے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کی، اساتذہ کی، پیر و مرشد کی، ساری امت محبوب علیہ السلام کی مغفرت فرما، گناہوں سے نفرت، نیکیوں سے محبت عطا فرما، نیکی کی دعوت دینے والا بنا، گناہوں سے بچنے اور دوسروں کو بھی روکنے والا بنا۔ اے مالک و مولا، ہم سب کو دین متین کی سمجھ عطا فرما، تلاوت قرآن پاک کا ذوق شوق عطا فرما۔ اے مالک و مولا، ساری نمازیں مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرنے والا بنا، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، مقروضوں کو بارے کر سے نجات عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، حاضرین میں گھروں میں جو بیمار ہیں صحت یابی عطا فرما، شریروں کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما، شیاطین کی شرارتوں سے بچا، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، جادو ٹونے اسیب سے ہماری حفاظت فرما، چوریوں اور ڈکیٹیوں سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ بار بار حرمین طیبین کی بعد اب حاضری عطا فرما، ہمارے نمازیوں کی خیر فرما، ان کی عزت، آبرو، مال، جان کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔